بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها، والسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ عزیزان محترم، سورہ مبارکہ فجر کی آیات کو ان دروس میں سرنامہ کلام قرار دیا گیا۔ آج آخری وہ آیات، جن آیات کی بدولت، جن آیات کی خاطر اس سورہ کو سورہ حسین ابن علی کہا گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی الی ربک، پلٹ جا اپنے رب کی طرف، راضیتاً، اس عالم میں کہ تیرا نفس جو ہے وہ خوش ہے رب سے، مرضیتاً، اور اسے خوش کیا گیا ہے، پسند بھی کر رہا ہے رب کی اطاعت کو، اور رب نے بھی جب اسے ثواب دیا تو ثواب دیکھنے کے بعد یہ نفس خوش بھی ہو گیا مزید۔ فادخلی فی عبادی، جب نفس عالم اطمینان میں دکھائی دیا رب کو، تو رب نے خطاب کر کے کہا کہ تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی فی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب کچھ سوالات ہیں، اطمینان کسے کہا جاتا ہے، اور یہ بندے کون سے ہیں جن بندوں میں داخل ہونے کا کہا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے یا ایتھا النفس المطمئنہ، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے جب بھی مجلس میں سنتے ہیں، جب بھی درس میں سنتے ہیں، جب بھی کسی مقالے میں، کسی آرٹیکل میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے مولا نے یہ فرمایا اس سورہ فجر کا نام سورہ حسین ابن علی ہے۔ جیسے ہی سنتے ہیں سورہ حسین ابن علی، اور اس کے بعد مجلس کے آخر میں جب مولانا صاحب یا خطیب یہ پڑھ دے کہ آواز آئی، جیسے ہی جملہ آتا ہے نا، مولا حسین نے جب جنگ لڑی تو آواز آئی، کیا آواز آئی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو جس نے زندگی میں کبھی تفسیر نہ سنی ہو، جس کو آیات قرآنی سے کوئی شغف نہ رہا ہو، وہ اس ساری سچویشن کو اپنے کانوں سے سننے کے بعد کہتا ہے اچھا، اس کا مطلب یہ آیت کربلا میں نازل ہوئی تھی۔ جب کربلا میں یہ آیت نازل ہوئی تھی تو قرآن میں پہلے کیسے آ گئی؟ تو یہ اس کا دماغ چکرا جاتا ہے کہ یہ سین کیا ہو رہا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیا چکر ہے، قرآن تو پہلے آ چکا ہے۔ جبکہ خطیب کہہ رہا ہے کہ جو یا ایتھا النفس المطمئنہ آواز آئی تو مولا حسین نے تلوار نیام میں رکھی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن نشین ہونا ضروری ہے کہ قرآن مجید وہ معجزہ ہے جس کا اعجاز آج بھی جاری ہے۔ قرآن مجید کو نسخ کرنے والی کتاب قیامت تک نہیں آئے گی۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو آج دنیا بھر کے مسلم اسکالرز یا نان مسلم اسکالرز
جب پڑھتے ہیں تو ہر ایک اپنا مطلب نکالتا ہے اور ہر ایک کا مطلب درست ہوتا ہے، ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ہر ایک اس کی آیات سے استفادہ کر رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا آ کر کہ اس نے جو مطلب نکالا مثال کے طور پر وہ اعجاز قرآنی سے ٹکرا رہا ہے، ساری دنیا آ کر قرآن سے استفادہ کر رہی۔ 1400 سال گزر گئے، تفسیر لکھنے کا سلسلہ ختم۔ ہر مفسر آ کے تفسیر لکھتا اس لیے ہے کہ اس کو لگتا یہ ہے کہ جو میرے ذہن میں آیا ہے وہ مجھ سے پہلے والے کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ یہ ساری باتیں مد نظر رکھنے کے بعد جب ہم یہ آیت دیکھتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر معصومین نے کیا کی ہے، اس آیت کو مولا نے کیسے بیان کیا ہے۔ ایک تو پہلو میں آپ کے سامنے اجاگر کر چکا کہ مولا نے فرمایا چونکہ اس سورے میں یہ والی آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اسی لیے یہ سورہ منسوب ہے مولا حسین سے۔ ایک روایت یہ آ چکی ہے جو پہلے ہی دن میں نے اسی ممبر سے بیان کی تھی۔ اب دوسری روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور چونکہ آپ لوگ تفسیر سننے بیٹھے ہیں تو یہ جملہ آپ کی شاداب اور حسین سماعتوں کی نظر کر دوں کہ تفسیر کی کئی کیٹیگریز ہیں۔ دیر آر مینی کائنڈز آف تفسیر قرآن۔ ان میں سے سب سے بہترین روش، سب سے بہترین میتھڈ، سب سے بہترین قسم تفسیر کی ہے تفسیر روائی۔ تفسیر روائی میں کیا ہوتا ہے، اگر میں اس کو شارٹ کر کے آپ کے سامنے کہوں، آیت اور روایت ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی قرآن کی آیت، نیچے مولا کی روایت، فی امان اللہ۔ اس میں مفسر کا کوئی انالائزیشن نہیں ہوتا، اس میں مفسر کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ میں یہ سمجھا اور اس نے یہ کہا اور مجاہد نے یہ کہا اور سدی نے یہ کہا اور قتادہ نے یہ کہا، ابن عباس نے یہ کہا، نہیں۔ قرآن کی آیت میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ان تفاسیر میں سے جنہیں تفاسیر روائیہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ تفاسیر جس میں آیت ہے اور آیت کے فوراً بعد کیا آ رہی ہے، ایکسپلینیشن کے لیے مولا کی روایت آ رہی ہے، اس میں بندے کا کوئی کلام ہے ہی، مفسر کی، خطیب کی، قاری کی، ذاکر کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ مولا نے جو کہا، جو محافظین قرآن نے ذکر کیا ہم وہ ذکر کریں گے۔ اسے کہتے ہیں تفسیر روائی، جو تفسیر کی اقسام میں ایک بہترین قسم ہے۔ اس پر بہت ساری تفاسیر لکھی گئی، مارکیٹ میں اردو زبان میں اویلیبل ہیں۔ مثلا تفسیر نور الثقلین ہے، یہ تفسیر روائی ہے۔ تفسیر البرہان ہے، تفسیر روائی ہے۔ تفسیر صافی ہے جس کا اردو ٹرانسلیشن موجود ہے بازار میں، امریکہ کے ہمارے مولانا تلمیذ صاحب نے ترجمہ کیا، لیکن چونکہ اس میں تبرے کی زوردار قسم کی روایتیں تھیں، انہوں نے وہ سب کاٹ دی اتحاد بین المسلمین تاکہ ٹکڑے ٹکڑے پارا پارا نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے اس کو اوپر لکھا ہے کتاب کے کہ یہ تلخیص ہے، یعنی میں نے خلاصہ کیا ہے، ایز اٹ از ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ نہیں کیا تاکہ مسلمانوں کا اتحاد کا بیڑا غرق نہ ہو۔ تو میں آپ کے سامنے جو ہے تفسیر صافی جو اوریجنل ہے، جس میں کوئی کاٹم پیٹی نہیں، وہ روایتیں پڑھو، اور آپ لوگ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ روایت ہے کتاب کافی شریف میں، کافی ہمارے مذہب کی بہترین کتاب، حدیث کی پہلی کتاب جو غیبت صغریٰ میں لکھی گئی ہے، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے۔ 16,199 حدیثیں ہیں۔ اصول کافی الگ ہے، فروع کافی الگ ہے، روضۃ الکافی الگ ہے، یعنی کافی ڈیوائیڈ ہوتی ہے 3 حصوں میں۔ یہ جو روایت ہے یہ اصول کافی میں موجود ہے، اصول کافی جو پہلا پورشن ہے کافی کا، اور روایت مروی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوسچن دیکھیے گا مولا کے سامنے کیا ریز کیا گیا، سوال کیا اٹھایا گیا، سئل هل یکرہ المؤمن علی قبض روحہ، مولا کیا مومن کی روح جب نکالی جا رہی ہوتی ہے، جب جان کنی کا عالم ہوتا ہے، بدن سے روح کو نکالا جا رہا ہے، تو کیا وہ ناراض ہوتا ہے اس پہ، اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے کہ نہیں میں نے روح نہیں نکلوانی، میں ایسی دنیا میں رہوں گا؟ مولا نے جواب کیا دیا، سماعت فرمائیے، قال اللہ واللہ، نہیں خدا کی قسم، یہ معصومین کے بارے میں نہیں، یہ توجہ رہے، یہ مومن کے بارے میں ہے۔ مومن پریشان ہوتا ہے، مومن ناراضگی کا، ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے،
مولانا نے کہا لا واللہ اذا اتاہ ملک الموت لیقبض روحہ، جب ملک الموت آتا ہے تاکہ مومن کی روح کو نکالے، جزع عند ذالک، تھوڑی سی فریاد کرتا ہے، تھوڑا سا کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں جانا، بیوی بچے دنیاوی تعلقات، وہ دل جڑا ہوا تو ہے نا اس دنیا میں، بہت کم لوگ ہیں نہج بلاغہ میں مولا کے فرمان کے مطابق جن کے بدن زمین پر ہے، روح عرش پہ رہتی ہے اور روح عالم بالا میں ہوتی ہے، تو کم ہے۔ میں اور آپ ہم لوگ دونوں چیزیں یہیں پر ہیں، بدن بھی یہیں پر ہے اور روح بھی۔ اب جب روح نکلنے کی باری ہے اور روح کو کہا چلو لے کے چلتے ہیں وہاں، تو میں نے کہا نہیں میں نے یہیں رہنا ہے، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو یہاں سے متصل کر چکا ہوں، میرے سارے لوابط سارے لنکس میرے یہی کے ہیں۔ تو تھوڑا میں نے چیخا کہ نہیں میں نے نہیں جانا، کیوں میری روح نکالی جا رہی ہے۔ فیقول لہ ملک الموت، ایک ایک لفظ سننے والا ہے، اور اگر یہ سن لیا تو یہ آیت ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ ملک الموت اس بندے سے کہتا ہے جو تھوڑی فریاد کرنے لگا کہ مجھے نہیں جانا، مجھے اپنے بیوی بچوں کے پاس رہنا، جزع کہتے ہیں فریاد کرنے کو، چیخ پکار کی۔ یا ولی اللہ لا تجزع، اے اللہ کے دوست پریشان ہونے کی ضرورت، فریاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوالذی بعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ، قسم اس ذات کی جس نے محمد مصطفیٰ کو پیغمبر بنا کے بھیجا، لَأَنَا أَبَرُّ بِكَ وَأَشْفَقُ عَلَيْكَ مِنْ وَالِدٍ رَحِيمٍ، میں تجھ پر تیرے مہربان باپ سے زیادہ شفیق ہوں، تیرا باپ نے تیرا اتنا خیال نہیں رکھا ہوگا جتنا میں رکھوں گا۔ لا تجزع، پریشان مت ہو، گھبرا مت۔ افتح عینیک، اپنی آنکھیں کھول۔ اب اس نے پریشانی میں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور تمنا کر رہا ہے کہ یہیں رہ جاؤں، مارا نہ جاؤں، آنکھیں کھولو۔ اس سے آنکھیں کھلواتا ہے اور کہتا ہے فانظر، ذرا دیکھو۔ ادھر یہ آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے وَيُمَثَّلُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ سلام اللہ علیہ وفاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا والحسن والحسین سلام اللہ علیہما والأئمۃ علیہم السلام۔ سب کی پکچرز کہیے، مثال کہیے، صورت کہیے، شبہ کہیے، شبیہ کہیے، 14 معصومین اس کے نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ اچھا اس نے تو نہیں دیکھا، یہ تو ریکگنائز نہیں کر پا رہا، پہچان نہیں پا رہا کہ کون ہستیاں ہیں۔ ملک الموت کہتا ہے ھذا رسول اللہ، یہ دیکھو زندگی بھر تم نے جن کے نام پہ درود پڑھا تھا یہ محمد مصطفیٰ ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زندگی بھر جس ہستی کے نام کا نعرہ لگایا تھا، نعرہ حیدری، یہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جس بی بی کے شکستہ پہلو کا فاستہ دے کے تم رویا کرتے تھے، یہ وہ فاطمہ زہرا ہے، یہ وہ حسن و حسین، ایک ایک امام کا نام لے کے بتایا یہ امام، یہ امام، یہ امام، یہ رفقاؤ کا، یہ تمہارا ساتھ دیں گے، گھبرانے کی ضرورت۔ 14 معصومین جو تمہارا عقیدہ ہیں، اس عقیدے پہ تم نے زندگی گزاری، یہ تمہارے ساتھ ہیں، یہ تمہارے رفیق ہیں۔ فَيَفْتَحُ عَيْنَيْهِ، اپنے نگاہوں سے جب دیکھ لے گا سارے مناظر تو اس کی روح کو ایک اور منادی پکار کے کہے گی، کیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں پریشان، آپ پریشان، مومن پریشان، موت کے وقت کیوں پریشان؟ دنیا سے جڑے رہنے کی وجہ سے، تھوڑی سی جزع، فریاد، چیخ پکار کی۔ ملک الموت نے کہا میں جس باپ نے تجھے پیدا کیا اس سے زیادہ شفیق رحیم ہوں تجھ پر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آنکھیں کھولو۔ آنکھیں جب ہم نے کھولی تو ہمیں کچھ ہستیوں کا دیدار کرایا گیا۔ جب ان ہستیوں کا دیدار کیا، دوسری، اب سیکنڈ جو ندا ہے، دوسری ندا آتی ہے، کہتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ پیغام دینے لگا، پوری توجہ چاہوں گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، پلٹ جا۔ اللہ اکبر، فقط 14 کا دیدار کیا، نفس مرحلہ اطمینان پر آ گیا۔ جن 14 کا دیدار کرنے سے نفس اطمینان پر آ جائے، انہی 14 میں سے ایک کا نام حسین ابن علی ہے۔ وہ کیسے مطمئن نہیں ہوگا جس کو دیکھ کر کائنات کو اطمینان مل جایا کرتا ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ آواز آئی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر مومن کو یہ آواز آتی ہے۔
ہر مومن کو میں ہوں آپ، شرط عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، شرط انہی 14 سے متوسل و متمسک رہیں۔ جب وہاں گھبرائیں گے تھوڑا تو کہا جائے گا دیکھو یہ 14 ہستیاں ہیں، انہی کو دیکھنے کے بعد میں اطمینان پر آ جاؤں گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، آواز آئے گی، اے نفس مطمئنہ پلٹ جا، آ جا رب کی، کہاں پلٹ جا؟ انا للہ و انا الیہ، انا للہ ہم سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون، اور پلٹ کر بھی اسی کی آواز آ رہی، پلٹ جا۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک، رب کی طرف پلٹ جا، پوری توجہ چاروں۔ اطمینان، اب میں وہ موٹی موٹی اصطلاحات جو ضخیم اصطلاحات سے علم کلام کی، علم منطق کی، وہ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اطمینان کے اسٹیپس ہیں، اس کو آپ سمجھیے۔ ایک دفعہ میرا اطمینان ہے، ایک دفعہ آپ کا اطمینان ہے، ایک دفعہ کسی اور کا اطمینان ہے، ایک دفعہ سلمان و ابو ذر و عمار و مالک اشتر کا اطمینان ہے، اور ایک دفعہ علی ابن ابی طالب کا اطمینان ہے۔ یقین کے کیا ہے؟ مراتب ہیں، اسٹیپس ہیں۔ کسی نے آ کر نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہا یا رسول اللہ کان عیسیٰ، توجہ چاہوں گا پوری تاکہ ان اسٹیپس کو ہم لوگ تھوڑا سا اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ کر لیں۔ یا رسول اللہ کان عیسیٰ یمشی علی الماء، عیسیٰ پانی پہ چلا کرتے تھے۔ پوری توجہ چاہوں گا، اگر اسٹیپس کو سمجھنا ہے یہ حدیث ذہن میں رہنی چاہیے۔ عیسیٰ پانی پر چلا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ خاتم النبیین، تمام انبیاء کے سردار ہیں، خاتم النبیین اشرف المخلوقات ہے اللہ کے بعد۔ روئے زمین پر جتنی مخلوق ہے سب سے زیادہ شرافت، سب سے زیادہ عظمت، کرامت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے بعد اگر کوئی اشرف ہے محمد مصطفیٰ، اس کے بعد باقی سب ہے، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو خاتم النبیین جن کی مٹھی میں سارے معجزات ہیں، بلکہ جن کے صدقے میں انبیاء کو معجزات ملے، ان کے سامنے ان سے ایک چھوٹے نبی کا معجزہ بتایا جا رہا ہے۔ یا نبی اللہ کان عیسیٰ یمشی علی الماء، عیسیٰ پانی پر چلتے تھے۔ رسول نے مسکرا کے کہا لو ازداد یقینہ لمشى علی الہواء، اگر عیسیٰ کا یقین تھوڑا ڈیولپ ہو جاتا تو وہ ہواؤں پر بھی چلتے۔ توجہ چاہوں گا بہت، اگر عیسیٰ کا، اس کا مطلب یقین بڑھ بھی سکتا ہے گھٹ بھی سکتا ہے۔ اسٹیپس ہو گئے نہیں ہو گئے؟ عیسیٰ کا ایک ہی، اچھا ہم لوگوں کو ذرا پانی پہ چلائیں، ہم لوگ کونے پہ ڈوب جائیں گے، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی یقین تو ہے نہیں ہے، یقین ایک ہمارے پاس بھی ہے، لیکن اس یقین کے کارنامے کچھ اور ہیں۔ وہ اتنا بڑا کارنامہ نہیں دکھا سکتا کہ پانی پہ چلنے لگے۔ عیسیٰ کے پاس اللہ اکبر العظم پیغمبر ہے، یمشی علی الماء، پانی پہ چلتے تھے۔ نبی نے مسکرا کے کہا اگر عیسیٰ کا یقین بڑھ جاتا تو وہ ہواؤں پر بھی چلتے۔ اب سمجھیے اپنے مولا علی ابن ابی طالب کی عظمت کو، جو مولا یہ کہتے ہیں لو کشف لی الغطاء ما ازددت یقینا، اگر سارے پردے، سارے حجابات ہٹا دیے جائیں، علی کے یقین میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ عیسیٰ کا یقین بڑھ سکتا ہے، ابو طالب کے لال کا یقین نہیں بڑھ سکتا۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ باقی انبیاء سے رسول کو چھوڑ کر افضل ہیں تو کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت، ہم اپنی دلیل رکھتے ہیں، ہم اپنا پیغام رکھتے ہیں، ہم اپنا میسیج رکھتے ہیں، کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ یقین بڑھ سکتا ہے کس کا؟ عیسیٰ کا۔ اور علی کیا فرما رہے ہیں؟ میرا یقین نہیں بڑھ سکتا، سارے حجابات، سارے پردے ہٹا دیے جائیں، میں یقین کی اس منزل پر ہوں، میں یقین کے اس مقام پر ہوں۔ موت کے ناموں میں سے ایک نام بھی یقین ہے۔ موت جب آتی ہے، یہ سورہ آخری جو سورہ سجدہ ہے، یا کون سا سورہ؟ سورہ نحل ہے، ہجر ہے، اس کی آخری آیت ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ سورہ ہجر ظاہر۔ اتنی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ کیا آ جائے؟ موت۔ موت کا نام یہاں پر یقین ہے۔ موت کا نام کیا ہے؟ یقین۔ ساری زندگی سنتے رہے کہ جب مریں گے تو دیدار ہوگا، جب مریں گے تو دیکھیں گے، جب مریں گے
لیکن یقین کی کیفیت تبھی ہوگی جب دیکھ لیں گے آنکھوں سے. یقین تبھی ہوگا جب انسان کو نظر آ جائے گا، جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. ہم لوگ اصول دین میں موت کے بارے میں کافی ڈس بیلنس ہیں. معاد کے بارے میں کافی ہمارا عقیدہ جو ہے عجیب و غریب ہے. پریکٹیکلی معاد پر بلیو نظر نہیں آتا ہماری زندگی میں. اگر معاد پر یقین، موت پر یقین، حیات آخرت پر یقین اس زندگی اور اس دار فانی میں ڈیولپ ہو گیا تو ہمارے بڑے مسئلے یہی حل ہو جائیں گے. یعنی معاد پر جتنا آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا اس کے آثار عملی یہاں آپ کو دکھائی دیں گے. میں مثالیں گزشتہ دروس میں عرض کر چکا ہوں. ایک بندہ جو لڑ رہا ہے چند ہزار یا چند لاکھ روپیوں کی خاطر، غیبتیں بھی کر رہا ہے، لڑائیاں بھی کر رہا ہے، جھگڑا بھی کر رہا ہے. قطعاً ان باتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اپنا حق حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کہ آپ اپنا حق ہی حاصل نہیں کر سکتے. نہیں، آپ حق حاصل کریں، اس کے لیے قانونی اسٹرگل کریں. لیکن دوسری بہت ساری وہ نازیبہ حرکتیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور ہم کر بیٹھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہاں کا یقین ہی نہیں ہے. تھوڑا سا بات کو آسان کر دوں. ایک دفعہ آپ کو بتایا جاتا ہے بھائی جو پیسے تمہارے فلانا بندے نے لیے نا وہ 10 سال تک تو نہیں ملیں گے، 11ویں سال میں تمہیں مل جائیں گے، 11 سال بعد مل جائیں گے یا 12 سال بعد مل جائیں گے. آپ کو یقین، آپ کی عمر 40 سال ہے، 30 سال، آپ کہتے ہیں ہاں 10 سال بعد مل جائیں گے، چلو ویٹ کرتے. اور اس کی سینکڑوں مثالیں. ہر بندہ انشورنس لے کے بیٹھا ہوا نہیں بیٹھا ہوا، اسٹیٹ لائف کی، پتہ نہیں ای ایف یو کی، کہاں کی، وہ پیسہ کب ملتا ہے؟ 20 سال بعد ملتا ہے، 10 سال بعد پیسے جمع کرانا. تو یقین ہے آپ کو بتایا قرضہ آپ کا 10 سال بعد آپ کو مل جائے گا، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. پھر لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. توجہ نہیں کیا آپ لوگوں نے بات، مثال پہ توجہ ہی نہیں کی. کوئی لڑائی جھگڑا پھر ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے، اچھا ٹھیک ہے مل تو جائیں گے نا. پروردگار عالم نے قرآن میں کہا، حدیثوں میں معصومین کے ذریعے بیان کروایا کہ تمہارے اوپر اگر 4 آنے کا بھی ظلم ہو، 4 آنے کا، لاکھوں کروڑوں چھوڑ دو، 4 آنے کا بھی ظلم ہو، ایک ایک سے انصاف دلانا مجھ اللہ کی ذمہ داری ہے. آج یہاں پر اگر تمہارا کسی نے کچھ کھایا، اس سے کروڑوں گنا زیادہ وہاں پر میں دلواؤں گا، میں عطا کروں گا. ہمیں اس کی عطا پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں یہاں جس نے لیا اس پہ بھروسہ ہے. اس کو ہم مانتے، اس کو جانتے ہیں. اس کا مطلب آخرت پہ کوئی ہمارا بھروسہ نہیں ہے، آخرت پہ کوئی ہمارا یقین. موت کی نسبت غفلت ہے. میں نے 1-2 باتیں اور کرنی ہے موت کے حوالے سے، بس ذرا یہ روایت مکمل کر دوں. آپ لوگ ذرا بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابھی جو بندے نے ہستیاں دیکھی تو دیکھیں ندا کیا آئی، فیقولو یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا، اے وہ نفس المطمئنۃ الی، یہ الی بڑا کام کا ہے، محمد و اہل بیتہ، جس کا اطمینان ٹکا ہوا ہے محمد اور آل محمد پر، جس کے اطمینان کا باعث محمد و آل محمد. اللہ اکبر. اگر انسان ان ہستیوں سے جڑ جائے، یہاں بھی اطمینان یہی ہستیاں دیتی ہیں، وہاں بھی اطمینان یہی ہستیاں دیں گی. المطمئنہ، جو نفس مطمئن ہے، الی محمد و اہل بیتہ علیہ السلام، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ جا، راضیۃ بالولایہ، ان کی محبت، ان کی امامت، ان کی خلافت پر راضی رہتے ہوئے، مرضیۃ بالثواب، جو ثواب تجھے ملے گا، جو اجر تیرا تجھے ملے گا، جو اجر عظیم ملے گا، اس پر تو راضی ہے. فادخلی فی عبادی، اے نفس مطمئن میرے ان بندوں میں داخل ہو جا. کن بندوں میں؟ یہی 14 ہستیاں، یہ میرے بندے ہیں، ان کے ساتھ تو بھی آ جا. اللہ اکبر. کتنا بڑا فائدہ ہے اس عقیدے کا کہ وہ کائنات کے عظیم ترین لوگ جنہیں اللہ عباد کہہ رہا ہے قرآن میں، کہہ رہے ہیں انہی کے ساتھ آ جا، انہی کے زمرے میں، انہی کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہو جا. فادخلی فی عبادی یعنی کیا؟ یہ مولا فرما رہے، مولا کے جملے، یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وآہل بیتہ علیہ السلام، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ حدیث یہاں تک مکمل ہوئی. انسان جب ان ذوات مقدسہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے ربط پیدا کرتا ہے، اس کے اندر ایک قوت ایمانی بیدار ہوتی ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟
شیطان کسی نہ کسی طریقے سے اس قوت ایمانی کو دبانا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے۔ کیا کیا جائے قوت ایمانی کو دبانے کے لیے؟ کیا کیا جائے قوت ایمانی کو ختم کرنے کے لیے؟ کچھ لوگ دنیا میں اتنے غرق ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا ہی میں لگا دیتا ہے۔ اس قوت ایمانی کو توڑنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ دنیا سے ان کے رشتے کو مضبوط کرنا شروع کرتا ہے۔ دنیا کے لیے ٹائم زیادہ ہے، آل محمد کے لیے ٹائم کم ہے۔ دنیا کے لیے، دنیا کی مشغلوں کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے، مثلا ایک آسان سی مثال جو آج کل کے دور میں، وہی بندہ جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کورونا ہو گیا ہے، ایس او پیز کا خیال رکھو، مجلس میں نہ جاؤ، اسی کو آپ جب دیکھتے نا گلی کے چبوترے میں دوست کی گردن میں ہاتھ ڈال کے بیٹھا ہوا، تو بندہ کہہ رہا ہے یہ سمجھ سے باہر یہ کہ یہ جو مجلس کی ایس او پی کے لیے چیخ رہا تھا، یہاں اس کی ایس او پی کہاں گئی؟ تھوڑی دیر بعد چبوترے سے اٹھ کے گیا تو بیگم کے ساتھ دیکھا، جب مارکیٹ میں نظر آیا جہاں پہ مکھیوں کی طرح رش تھا۔ شیطان اس طریقے سے، اچھا کچھ لوگ ہیں واقعاً وہ چاروں طرف ہی ایس او پیز فالو وغیرہ، ان کو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو مرض کا خوف ہے، مرض کا ڈر ہے، لیکن اگر اطمینان، توجہ چاہ رہا ہوں، اطمینان آل محمد علیہ السلام پر ہو جائے، قوت ایمانی مضبوط ہو جائے۔ بحار الانوار کھول کے دیکھیے، روایت نظر آئے گی کہ مولا ایک شخص کے پاس گئے، شدید بخار میں مبتلا تھا، شدید بخار میں مبتلا تھا۔ جیسے ہی مولا حسین علیہ السلام، جن کے نام کا سورہ فجر، داخل ہوئے، توجہ کا اے بخار میں تجھے حکم دیتا ہوں یہاں سے نکل جا۔ وہ بندہ جو بخار میں تپ رہا تھا، وہ بندہ جس کی بخار سے طبیعت شدید خراب تھی، اٹھ کر بیٹھ گیا، مولا کو سلام کیا، خدمت میں مشغول ہو گیا مولا کی، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے استاد نے جب روایت سنائی، کہا کہ دنیا کے جتنے وائرس ہیں، جس طرح میں اور آپ مطیع ہیں امام کے، یہ سارے وائرس بھی مطیع ہیں۔ اگر آپ کا بھروسہ محمد و آل محمد پر ہے، اگر امام زمانہ کو امام برحق اور امام حی زندہ امام مانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایس او پیز کو فالو کیجئے، آپ ماسک بھی لگائیے، آپ سارے کام کیجئے، لیکن ذکر آل محمد کے لیے گھبرانے کی ضرورت۔ موت، ابھی میں نے روایت پڑھی، جب موت آ رہی ہوگی ملک الموت انہیں دکھائے گا، جیسی بندہ انہیں دیکھے گا تو اطمینان آ جائے گا۔ جب موت میں انہیں دیکھ کے اطمینان آ سکتا ہے تو کورونا کی کیا حیثیت ہے؟ اطمینان رکھیے، کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا بھر میں مجالس ہو رہی ہیں، جتنا ایس او پیز کو فالو یہاں پر آپ لوگ کر رہے ہیں، پورے کراچی میں خدا کی قسم کوئی نہیں کر رہا، میں پورا کراچی گھوم کے آ رہا ہوں، کہیں کچھ نہیں ہوگا۔ مولا پہ بھروسہ رکھیے، ہاں احتیاط کیجئے، ڈاکٹرز نے بتائیے، ہم لوگ احتیاط کی خلاف بات نہیں کر رہے، احتیاط بھی کیجئے، ایس او پی کو بھی فالو کریں، سارے کام کریں، لیکن خدا را ایس او پی اور احتیاط کے نام پر یہ نہ ہو کہ سارے کام تو ہو رہے ہیں، آل محمد کا ذکر چھوڑ دو، مجلس چھوڑ دو، درس چھوڑ دو، اعمال چھوڑ دو ایس او پی کے نام پر۔ جب تمہیں باقی دنیا میں کچھ نہیں ہو رہا تو محفل مرتضیٰ جو علی مرتضیٰ کے نام سے منسوب ہے، یہاں آ کے بھی تمہیں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بھروسہ رکھو، اطمینان رکھو، اطمینان قوی ہو گیا، انسان بڑی بڑی بلاؤں سے نکل جاتا ہے۔ اور اگر اطمینان نہیں ہے، شک ہے، تو بلا نہ بھی ہو پھر بھی انسان خواہ بھی مر جاتا ہے، اپنے آپ موت خود خرید لیتا ہے اپنے لیے، بیکار کی موت۔ انسان آل محمد سے جب منسوب ہوا، پتہ چلا، جب مطمئن ہوا، پتہ چلا حقیقت موت کیا ہے۔ آ بھی گئی موت۔ اب تھوڑا سا اور میں ذرا اپنی بات کو جسے کہتے ہیں اپڈیٹ کر دوں اور اپ گریڈ کر دوں آپ لوگوں کے قول کے مطابق، تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ فرض کیجئے، اب آپ لوگوں کے لیے نہیں کہوں گا، یہ میں اپنے لیے کہوں گا، فرض کیجئے کہ پتہ چل گیا کہ احیاء ذکر اہل بیت کے لیے جاؤں گا، مثلا کورونا ہے، خطرہ ہے، وہاں جانے سے پریشانی مجھے ہو سکتی ہے، وہاں جانے سے معاملات بگڑ سکتے ہیں، کہیں اور کی بات نہیں کرنا، صرف یہاں کی بات کرنا، کہیں اور کی بات نہیں، صرف ان اذکار مخصوصہ، صرف ذکر محمد و آل محمد کے حوالے سے مخصوص میری گفتگو ہے، پرٹیکولرلی ان ذوات مقدسہ کے حوالے سے کوئی اس کو پھیلائے نہ، کہیں اور نہ لے جائے، کیونکہ اس کے بارے میں روایات سے معصومین موجود ہیں۔ خاص طور پہ جب بات آ جائے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی، ان کی زیارت کی، ان کے ذکر کی، ان کی محبت کی، تو وہاں معاملات پھر عجیب و غریب ہو جاتے ہیں۔ فرض کیجئے پتہ چل گیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر فرداً آپ بھی نہ آئیں، میں بھی نہ ہوں،
ہر بندہ یہ سوچ لے کورونا ہے میں نہیں جا رہا، ذکر حسین ابن علی نہیں ہو پائے گا۔ سب یہی کہیں گے نا، آپ کہیں گے میں نہیں آؤں گا، میں خطیب ہوں میں کہوں گا میں نہیں آؤں گا، تو جب میں نہیں آؤں گا تو پھر تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ دنیا کے سارے وائرس جمع کر لیجئے، ان سب سے بدتر یہ ہے کہ انسان ذکر حسین کی محفل کو مٹا دے۔ جب نام حسین آتا تھا، یہ استثناءات میں سے ہے، استثناءات میں، ایکسیپشنز آف امام حسین سلام اللہ علیہ۔ حج کے بارے میں سخت ترین ہے کہ اگر بیچ میں معاملات خراب ہیں، کچھ بھی ہے، حج ساقط حج پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کیا کچھ نہیں ہوا۔ زیارت سے ہٹ کے جن لوگوں نے مجلسوں کے لیے، جن لوگوں نے نہ جانے جو ہے کن کن مراسم عزا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آج تک کسی مرجع نے نہیں کہا غلط کیا، کسی معصوم کی روایت نے نہیں کہا غلط کیا، کسی مولا کے جملے میں آپ کو نہیں ملے گا کہ صحیح نہیں تھا۔ مولا میں زیارت پہ جانا چاہتا ہوں حسین ابن علی کی سلام اللہ علیہ، کہا کہ جاؤ، کا رستہ کوئی نہیں ہے سوائے ایک رستے کے، پوری توجہ چاہوں گا۔ کون سا رستہ ہے؟ کہا ایک رستہ ہے، وہ دریائی رستہ ہے، اور دریا میں ہمیشہ بھنور، دریا میں ہمیشہ طوفان، دریا میں ہمیشہ ایک دریائی اسٹرائک رہتی ہے، مشکل سے ہی کوئی اکا دکا کشتیاں بچتی ہیں، زیادہ تر ڈوبتی ہیں، موسم ایسا ہے، پریشانی ہے، جاؤں یا نہیں جاؤں؟ کہا کہ جاؤ، 99% کشتی ڈوبے گی، حسین کی زیارت کو جاؤں یا نہیں جاؤں؟ راستہ کوئی اور نہیں ہے، بھئی یہی ہے، کشتی میں بیٹھ کے جانا ہے، دریا ایسا ہے بھنور والا، طوفان والا۔ کامل الزیارات، روایت کامل الزیارات میں موجود ہے، جس پہ ہمارے تمام علماء کا اعتماد ہے، جس کے راوی بھی معتبر، جو کتاب بھی معتبر، اس کی حدیثیں بھی معتبر۔ مطلب کوئی اور رستہ نہیں ہے، بھئی ایک ہی رستہ ہے، دریائی رستہ، اور کشتی 99% ڈوبنا ہی ہے، زیادہ تر بھنور، زیادہ تر طوفان، جاؤں یا نہیں جاؤں؟ کہا جاؤ، حتماً جاؤ، ضرور جاؤ، معصوم کا ارشاد ہے، خطیب نہیں کہہ رہا، ذاکر نہیں کہہ رہا، معصوم کا ارشاد ہے۔ کہا جاؤ، کشتی اگر ڈوب بھی گئی تو دریا کی گہرائی میں نہیں، حسین کی عطا کردہ جنت میں جائے گی، معصوم کا ارشاد ہے۔ اب اس کے بعد بندہ کیا سوچ رہا ہے؟ تو میں کس لیے نکلا ہوں؟ میں کوئی جرم کرنے نکلا ہوں، پاپ کرنے؟ محفل مرتضیٰ سلام اللہ علیہ، ذکر مولا حسین ہوگا، قرآنی آیات سنی جائیں گی، جو گورنمنٹ نے SOPs دیے فالو کریں گے، بڑھیں گے آگے، ختم ہو گئی بات، اس میں پریشانی کی کوئی بات۔ انسان جتنا آل محمد سے اس کا کنیکشن، ارتباط مضبوط ہوگا، اتنا زیادہ شکوک اور شبہات سے دور رہے گا، جتنا زیادہ دنیا سے جوڑے گا۔ تھوڑی سی کوئی آفت ہے، فوراً پیچھے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے زیارت حسین ابن علی کے لیے گردنیں کٹوا دی، اعضاء و جوارح کٹوا دیے۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ یہاں سے نکلے زیارت کے لیے، بائی روڈ گئے، وہ کوئٹہ پہنچے، بیگم نے کہا تم کیسے چلے گئے، واپس آؤ، بیگم کی ایک کال پہ کوئٹہ سے واپس کراچی۔ ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیا سے کنیکشن ہے، دنیا کے لوگوں سے کنیکشن ہے، کوئی معاملہ ایسا گھمبیر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی زیارت کا کیا مقام ہے دل میں، محبت کتنی ہے حسین ابن علی سے، کس قدر دل تڑپ رہا ہے۔ اگر انسان اس چیز کو سمجھ جائے کہ حسین ابن علی سے جتنا زندگی بھر اپنے رابطے کو مضبوط کرتا رہوں گا، اس قدر بارگاہ حسین میں میرا مقام بڑھ جائے گا۔ پھر علماء کے واقعات، ذاکرین کے واقعات، خطباء کے واقعات، ایک پوری سیرت ہے، ایک پوری ہسٹری ہے جو چلی آ رہی ہے۔ نجف اشرف میں آیت اللہ سید رضی الدین مرعشی نجفی ان کے گھر میں بیٹھا ہوا مجلس سن رہا تھا، رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہو گیا ان کا بھی، کچھ عرصے قبل انتقال ہوا ہے۔ ایک 80 سال کا بوڑھا، ضعیف، نحیف، جو مسجد انصاری نجف اشرف میں نماز پڑھاتا تھا، تو سجدے سے اٹھنے کے بعد قیام کے لیے اٹھنے کی قوت نہیں تھی، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ بیان کر رہا ہوں، کسی کا سنا سنایا نہیں۔ تو وہاں ان کے لیے برابر میں یہ ممبر تھا، ممبر کا جو دستہ ہوتا ہے، یہاں ایک بیلٹ لگایا گیا تھا، بیلٹ لٹکایا گیا تھا، وہ جب برابر سے محراب پر کی مصلی بچھا ہوا ہے، برابر سے جب وہ اٹھتے تھے اپنے ہاتھ سے وہ بیلٹ پکڑ کے کھینچتے ہوئے اٹھتے تھے۔ وہ بندہ نماز امام جماعت، اور ہر شب جمعہ مولا عباس کے حرم میں 10 سال تو میں نے دیکھا مسلسل نماز پڑھاتے رہے آخری زندگی تک، اسی طریقے سے
کہ بیلٹ پکڑ کے وہ بندہ کھڑا ہوتا تھا، اس کے علاوہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ کافی عرصے ان کے پیچھے نماز پڑھی میں نے، جب گیا ہوں میں یہاں سے 2009 کی بات ہے، ڈیلی دیکھ رہے، ڈیلی ان کے پیچھے، کیونکہ میں مدرسہ انصاری میں تھا، برابر مسجد انصاری، ڈیلی دیکھتا تھا کہ بندہ مسجد میں جب نماز پڑھانے آتا ہے اس سے اٹھا نہیں جاتا، بیلٹ کھینچ کے پکڑ کے کھڑا ہوتا۔ محرم آ گیا، مجلس ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے بھائی؟ سید رضی کے گھر میں، چلو بھائی چلتے ہیں، اچھی بات ہے۔ یہ ہے ادب سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا۔ جب ان کے گھر پہنچا تو دیکھا یہ بندہ گیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، عزاداروں کے استقبال کے آگے نہیں، ممبر کے پاس نہیں، گیٹ پہ، دروازے کے پاس۔ بینی و بین اللہ، آنکھوں دیکھا بیان کر رہا ہوں، کسی کا سنا وہ بیان نہیں کر رہا۔ ادھر کوئی عزادار آتا تھا، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، جب میں داخل ہوا میرے لیے بھی کیا، ادھر میں داخل ہوا پوری جان لگا کے جیسے تیسے کر کے جس بندے سے نماز میں نہ اٹھا جا رہا ہو وہ بندہ احترام عزادار حسین ابن علی میں کھڑا ہو گیا۔ یہ آیت اللہ سیستانی کے پہلے وکیل مطلق ہیں، مجتہد مسلم، جس بندے نے 40 سال 40 ایئر، جتنی میری ایج نہیں ہے اتنا آیت اللہ خوئی کے درس خارج میں شرکت کی۔ ادب دیکھیے، انہی کے گھر میں جو مجلس سنی اسی کا واقعہ سنا کے گفتگو کو مکمل کروں گا، 2 سے 3 منٹ میرے پاس ہے، وقت تمام ہو گیا۔ ایک ذاکر تھا، جوان سا ذاکر، مجلس پڑھ رہا تھا، اور بس اس واقعے کے اوپر بات تمام ہو جائے گی۔ احترام ائمہ کو اپنی زندگی میں بڑھائیے، اپنے بچوں کو آل محمد سے جوڑیے، نزدیک کیجیے۔ ایک ذاکر کا واقعہ سنایا، کہ ذاکر وہ تھا جس نے زندگی بھر حسین ابن علی کے مصائب پڑھے، اس کو آپ لوگ فارسی میں ہم لوگ ذاکر کہیے یا مقتل خان کہیے، نوح خان، مرثیہ خان، جو کہنا ہے کہیے، زندگی بھر ان ذاکر حسین ابن علی۔ جب وقت احتضار، جان کنی کا وقت قریب آیا، وقت احتضار، جب جان نکل رہی، روح نکلنے والی ہے، آیتیں آپ نے سن لی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کو بستر پہ لٹایا ہوا تھا، بچوں نے ٹانگیں وغیرہ سیدھی کر دی، دعائے عدیلہ پڑھی جا رہی ہے، دعائے یستشیر پڑھی جا رہی ہے، سورہ ملک پڑھی جا رہی ہے، سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، ابا کی حالت بگڑ رہی ہے، وقت آخر ہے، پتہ نہیں کب کچھ ہو جائے، کیا ہو جائے۔ ایسے میں اس کے باپ نے جو لیٹا ہوا تھا بستر پہ، جو مولا کا روزہ خان تھا، مرثیہ خان تھا، اس نے اپنی ٹانگوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ اچھا بچے تھے، وہ حالت احتضار کے احکام وہ اس پہ عمل کرنے کے لیے بار بار ٹانگیں سیدھی کر رہے تھے، لٹا رہے تھے اس کو، اور یہ بھینچ کر اپنی ٹانگیں سیدھی کر رہا تھا، کبھی ہاتھ سمیٹ رہا تھا، کبھی کچھ۔ اور چونکہ عالم ایسا تھا، جان کنی کا عالم، بچوں کو بھی سمجھ میں نہ آئے، باپ بھی کچھ بول نہیں سکتا، عالم ایسا ہے، اسی کائنات میں، اسی دنیا میں ساری صلاحیت ہوتے ہوئے انسان بول نہیں سکتا، جان کنی کا عالم۔ جان نکل گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، گھر میں شور مچ گیا، رونا دھونا مچ گیا، نماز جنازہ ہوئی، غسل کفن تدفین سارے معاملات نمٹائے گئے۔ اگلے دن اسی بیٹے نے جو ٹانگیں سیدھی کر رہا تھا، خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، اور باپ نے جیسے ہی بیٹے کو دیکھا تو ڈانٹنا شروع کیا، کہا بیٹے تم نے مجھے اذیت دی، تم نے کیوں مجھے تنگ کیا، بہت چڑھ پایا تم نے مجھے۔ کہا بابا وہ کیسے؟ کہا جب میں ٹانگیں اپنی سمیٹ رہا تھا تم کیوں ٹانگیں سیدھی کر رہے تھے؟ کہا بابا آپ کی ٹانگیں سیدھی نہیں تھی، میں سیدھی کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ سکون سے لیٹ رہے۔ کہا نہیں، میرا مولا میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا، حسین ابن علی میرے قدموں کی طرف آ کر بیٹھ گیا تھا میرا مولا۔ بابا پھر؟ کہا کہ حسین نے مجھے اتنا کہا، اے میرے ذاکر تو نے زندگی بھر میرے شہزادے علی اکبر کے مصائب پڑھے ہیں، آج میں چاہتا ہوں تو مرنے سے قبل مجھے علی اکبر کی مصیبت سنا، پھر اس دنیا سے جانا۔ اللہ اکبر، جس ذاکر حسین کا حسین یوں احترام کرے کہ قدموں میں آ کر بیٹھ گئے، ذاکر اپنی ٹانگیں سمیت۔ بار اللہ تو جواسطہ محمد و آل محمد کا ہماری طاعات و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، جواسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے علم و عمل و تقوی میں اضافہ عطا فرما، جواسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے نفوس میں انشاءاللہ اطمینان ہوگا، اس اطمینان کو حسین ابن علی کے صدقے میں مزید بڑھا دے، جواسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے علم میں اضافہ عطا فرما، ہم سب کے عمل کو بہترین بنا، ہم سب کو متقی و پرہیزگار بنا،
ہم سب کو اس پرفتن دور میں، اس کورونا کے دور میں ذکر محمد و آل محمد سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس محفل مقدس محفل مرتضیٰ کو ہمیشہ ذکر محمد و آل محمد سے معمور رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس محفل کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، سرکار صاحب العمر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آخر میں گزارش ہے سورہ فاتحہ کی مرحوم امیر علی منکانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم قاسم علی منکانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ سکینہ بائی منکانی، مرحوم ابراہیم اللہ رکھیہ اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زینب بھائی اللہ رکھیہ، مرحوم حبیب اسماعیل اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، کل مرحوم مومن اور مومنات اور شہداء ملت جعفریہ، اور میرے چھوٹے بھائی محمد علی شاکری کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا كذلك الله ربنا كذلك الله ربنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ صلوات اللهم صل على محمد۔